Friday, 6th of May 1988, Rising Northwest Jamaat Khana of Toronto. یالی مدد مومنو، کچھ وقت پہلے میں نے آپ کی سیوا میں لائف آفٹر ڈیتھ کے لیے جو کچھ بھی میں سمجھ سکا سمجھا سکا میں نے ایک واز کی تھی. اس کے لگتی آج کی کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رجوع کروں گا. زندگی جو ہے وہ ایک پروسیس ہے، اور زندگی ہمارے جنم سے شروع نہیں ہوتی اور نہ یہ ہماری موت کے اوپر اینڈ ہوگی. اس قسم کے بہت سے انسٹالمنٹس اور ایپیسوڈ زندگی کے اندر آتے ہیں. مومن جو ہے وہ ہر ایک سائیکل، لائف کی ایک سائیکل جب پوری ہوتی ہے تو اس کو حساب دینا پڑتا ہے، اور پھر اس حساب کے بعد اس کی نئی سائیکل شروع ہوتی ہے. تو اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میں اسی سے اپنی بات شروع کرتا ہوں. سیاں جی مورے ڈر لاگو ایک دن کو، دن کو رے گھڑی پل کو، سیاں جی مورے ڈر لاگو ایک دن کو. ایک دن صاحب سب کو بلا وے، ایک دن صاحب سب کو بلا آوے. اے لکھا لے سے تل تل کو، بھائی لکھا لے سے تل تل کو، سیاں جی مورے ڈر لاگو ایک دن کو. حضرت امام پر صلوات پڑھو مومنو، اللہم صلی اللہ محمد. عربی زبان میں ہندی اور اردو کی مکسچر ہے تو کا کو کہتے ہیں. ڈر لاگو ایک دن کو ہونا چاہیے، یا ہے در لاگو ایک دن کا، لیکن یہ پوربی بھاشا ہے، اس میں کو سے مراد ایسا ہی ہوتا ہے. جیسے کہ میرا کو مورا کہتے ہیں، مورے سائیاں. سیاں جی اے مولا، مجھے اس دن کا ڈر ہے جب تو میرے کو کھڑا کرے گا اور کہے گا لا تیرا حساب، اور میں شرم کا مارا منہ نیچے کر کے تیرے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا، اس لیے کہ میں نے کچھ ایسا نہیں کیا کہ تو مجھ پہ راضی ہو گئے. اس قسم کی یہ تھیم، یعنی یہ خیالات قرآن پاک میں، حدیث شریف میں، گنانوں میں، مولا کے فرمانوں میں اور دنیا کے دوسرے اور بھی مذہبوں کے اندر موجود ہیں. موت ہماری زندگی کا ایک بھاگ ہے اور امپورٹنٹ بھاگ ہے. موت ڈرنے والی چیز نہیں. ڈر یہ ہے کہ مولا خوش ہوئے گا یا نہیں.
موت کا ڈر نہیں. موت تو مومن کے لیے عید کا دن ہے. مولانا سلطان محمد شاہ فرماتے ہیں کہ موت تو مومن کے لیے عید کا دن ہے. وہ تو راہ دیکھ کے بیٹھتا ہے کہ کب میرے مولا کا فون آوے کہ بھئی آ تو مجھے ملنے کے لیے، اور میں تو تیار ہو جاؤں. تیار تو ہوتا ہی ہے، اس لیے کہ مومن اپنا حساب کتاب موت کے آنے سے پہلے کلیئر رکھتا ہے. اچھا بیپاری وہ انکم ٹیکس کے ریٹرن تک نہیں ٹھہرتا کہ اس وقت جب ٹیکس بھیجنے کے ریٹرن بھیجنے کا وقت آتا ہے تو پھر وہ رات بھر بیٹھ کے حساب کتاب کرتا ہے، اوندا سیدھا کرتا ہے، کہاں سے مروڑے کہاں سے چورے. اچھا بیپاری تو روز اپنا اکاؤنٹ لکھتا ہے، اور وہ جب تک کہ اس کا میل ملے نہیں وہ بند نہیں کرتا. ہر روز اس کی بیلنس آ جانی چاہیے تاکہ اسے پتہ لگے کہ میں کریڈٹ میں رن کرتا ہوں کہ یا میں ڈیبٹ میں رن کرتا ہوں. کریڈٹ ڈیبٹ is very necessary in our daily life, whether you are a businessman or you are doing a job or you aren't doing anything. Account اپنے گھر کا بھی رکھو. آوک کتنی ہے، چاہے وہ انٹرسٹ کی آوک ہوئے، چاہے وہ گورنمنٹ کا اولڈ پینشن کا ہوئے، چاہے سینئر سٹیزن کو ملتا ہوئے، چاہے آپ بیپار کرتے ہو، لیکن آپ کا اکاؤنٹ ہر حالت میں رہنا چاہیے. اور ہماری لائف کو سدھارنے کے لیے اکاؤنٹ بہت ضروری ہے. 1954 میں حضرت مولانا دھنی سلامت سلطان محمد شاہ نے ایک تالی کا مبارک بھیجا تھا. بابا فرمایا کہ وہ بیپاری کہ جن کے پاس چوپڑا کلین صاف اکاؤنٹ بکس نہیں ہے تو وہ اس طرح ہے کہ جیسے بالکل ڈارکنیس کے اندر وہ چلے جاتے ہیں، ان کو کچھ پتا نہیں ہے کہ میرا پاؤں کس کھڈے میں گر جائے گا. اکاؤنٹ تو بہت ضروری چیز ہے. چھوٹی عمر میں اپنے بچوں کو ایک چھوٹی سی ڈائری دو، اور اس بچے کو جو منتھلی آپ دیتے ہو یا ویکلی دیتے ہو تو اس کو بولو کہ تم نے اس میں سے 10 ون کتنی دی، اور باقی کا تم نے آئس کریم کتنی لی، کوکیز خریدی، کچھ ہیمبرگر لیا اور کچھ خریدا. تو بچوں کو چھوٹی عمر میں اکاؤنٹ کرنا سکھاؤ. اس سے گھر بہت سے فائدے ہوں گے. اور یہ چیز ہم کو مذہب میں سے ملتی ہے. ہمارا روز کا اکاؤنٹ ہوتا ہے. صبح اٹھتے ہیں ہم اپنا چوپڑا کھولتے ہیں کہ گئی کال میرا حال کیا تھا، اتنا قرضہ تھا یا اتنا میں نے نفع بنایا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ صبح اٹھ کے ہم عبادت کرتے ہیں اور عبادت کے بعد دعا وغیرہ پڑھ لیتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اور پھر ہم بیٹھ کے کہتے ہیں مولا دن شروع کرتا ہوں، دکان کھولتا ہوں، تو رحمت کر، اچھے کام کرا، بدیوں برائیوں سے بچا، یا مولا اپنی فرمان برداری پہ رکھنا، میں تیری مدد چاہتا ہوں، میں تیری رحمت چاہتا ہوں. یہ بات امام سلطان محمد شاہ نے فرمائی کہ دن جب ہی اٹھے تو اس وقت تم مجھ کو یاد کر کے دن سٹارٹ کرو. اے دن اگے کرو دھرم سو دھندار بھائی. دن اگے تو دھرم سے دھندا کرو. سب سے پہلا دھرم تو یہ ہے کہ عبادت کرو، دعا پڑھو، نیاز پیو، سکریت کھاؤ، اور ایک کونے میں بیٹھ کے بھاگ مت جاؤ. ایک کونے میں بیٹھ کے نیاز پینے کے بعد کم از کم ایک تسبیح ضرور نکالو، اور وہ تسبیح ہے صلوات کی. محمد اور آل محمد کے اوپر سلام بھیجو. اور آپ نے محمد کو یاد کیا، روحانی ماں کو یاد کیا، زمین آسمان جس کے نور سے بنا ہے آپ نے اس کو یاد کیا، اور آپ نے اس کو یاد کیا کہ جس نے پیٹ کے اندر ہمارا بند چھوڑایا. اے جیناورے ماس تو نے پیٹ ماہرا کیا نبی محمد بند چھوڑایا جی. ہماری
पास्ट लाइफ, उसके अंदर हमारे अमाल की वजह से हमको मां के पेट में रखा गया, और इस तरह रखा गया कि बच्चों के पांव ऊपर और सिर नीचे। हमारा हाल ये, ऐसी रूहानियां हैं मां के पेट में, ऐसे और अभी हैं कि जो घूमते फिरते रहते हैं, वो मां फील करती है तो उसका सिर ऊपर आ जाता है, पांव नीचे आ जाते हैं, वो फिरते हैं। और बाज ऐसे भी होते हैं कि वो मां के पेट में टेढ़े हो जाते हैं, इधर सिर और इधर पांव। ऐसी हालत में मां को दोज़ख जैसी तकलीफ होती, बेचारी बहुत दुखी होती है। और ऐसा भी होता है कि जन्म के वक्त कभी टेढ़ा बच्चा होता है तो पेट काटने के सिवा और कोई रास्ता नहीं निकलता। ये सब जो चीजें मां के पेट में होती हैं, दिन भर वो यूं ही नहीं होती, ये एक्सीडेंट्स नहीं है, ये तो सजाओं के तरीके हैं, और ये प्लानिंग हुई हुई है कि इसको इस हालत में रखा जाए। इर्द गिर्द मां का गू मूत्र होता है, और एक थैली के अंदर ये इंसान हजरत पानी के अंदर कभी अंगूठा चूसता है हाथ का, कभी पांव का, कभी इस तरह बैठा होता है। आज तक तो इसकी बहुत सी पिक्चर्स आ गई, इसके ऊपर फिल्म्स बनी है कि मां के पेट के अंदर कंसीवमेंट से लेके आखिर डिलीवरी के टाइम तक अंदर क्या हालत होती है। आज की साइंस ने तो आंखों के सामने रख दिया, क्योंकि हमारे पीरों ने सैकड़ों बरस पहले अंदर की हालत का बहुत सा खाका हमें बताया कि पहले महीने क्या होता है, दूसरे महीने क्या होता है, और बच्चा क्या सोचता है। ये इल्म है हमारे यहाँ, हमारे गिनानों में है, जो अभी तक किसी साइंटिस्ट को भी शायद पता नहीं लगे। अंदर मां के पेट के अंदर बच्चा जो होता है वो बहुत समझदार होता है। देखो दीनदारों, जब एक जिंदगी खत्म हो गई, इंसान गुजर गया, मैं यहां से शुरू करता हूं और आपको फिर मैं वहां तक लेके आऊंगा जहां दूसरी लाइफ का एंड होता है। जब इंसान गुजर गया और उसका हिसाब किताब हो गया, ये स्टेजेस मैं अपनी आवाज के आखिर में बयान करूंगा। खुदा उसके लिए हुक्म करता है, बहुत से तरीके हैं उसके हुक्म करने के। कभी वो इंसाफ ज्यादा करता है, रहम कम करता है, कभी वो रहम ज्यादा करता है, इंसाफ कम करता है। जब वो इंसाफ करता है तो बड़ा सख्त होता है। इसलिए हमेशा सारी जिंदगी दुआ मांगना, या मौला मुझे तेरा इंसाफ नहीं चाहिए, मुझे तेरा रहम चाहिए। ए मौला, सारी जिंदगी दीनदारों, हर रोज कम से कम 1-2 दफा जरूर कहना, मौला मुझे तेरा इंसाफ नहीं चाहिए, मुझे रहम चाहिए। क्योंकि अगर वो इंसाफ करने के ऊपर बैठ गया तो उसकी सख्ती हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। एक छोटी सी कहानी सुनाऊं आपको कि रहम और इंसाफ में फर्क समझने के लिए मौला अली का एक वाकया बयान करता हूं। एक आदमी, मौला अली की खिलाफत का जमाना था, तो वो मदीने से कूफा की तरफ जा रहा था। वो जमाने में लोग या ऊंट पे या पांव पे चल के मुसाफरी करते थे। तो ये जाता 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 आधे रास्ते के करीब पहुंचा, इसको भूख लगी। भूख लगी तो इसने सोचा कि चलो आगे चल के कहीं थोड़ा शेड मिलेगा तो मैं बैठ जाऊंगा। आगे गया तो इधर से एक रास्ता आता था, यानी वाई की शक्ल हो गई, तो इधर से एक और आदमी आया, आपस में सलाम वगैरह किया, दोनों साथ चलने लगे। कहाँ जाते हो? कूफा जाता हूं। आप किधर जाएंगे? मैं भी कूफा जाऊंगा। बहुत अच्छा। थोड़ी दूर आगे गए तो इनको ऐसे कुछ दरख्त मिले, तो बोले दोस्त इधर हम बैठ के खा ले। में तो मेरे पास खाना है, उसने कहा मेरे पास भी है। तो दोनों बैठे, पानी वानी निकाला बोतल में से, चमड़े की बोतल उस जमाने में थी, बैग, हाथ मुंह धोया,
دعا پڑھی یعنی نماز پڑھی، اور یہ لوگ بیٹھ کے کھانا جب کھولا تو ایک تیسرا آدمی آ گیا، سلام علیکم، سلام علیکم، آؤ بھائی کھانا کھاتے ہیں۔ اس نے کہا بھائی دلگیر ہوں، میرے پاس تو کوئی کھانا نہیں، کوئی بات نہیں، ہم مسلمان ہیں، بیٹھو۔ تو ایک آدمی تھا، اس نے جب اپنی گٹھڑی کھولی تو اس میں 7 روٹیاں نکلی، اور وہ جو ایک اور دوسرا آدمی تھا جس کے پاس کھانا تھا، اس کے پاس سے 1 روٹی ملی۔ انہوں نے یہ اکٹھی کی اور جو کچھ بھی سالن وغیرہ تھا، کھجوریں نکالی، اور سب نے 3 جنوں نے مل کے 8 روٹیاں کھائیں۔ اب جو آدمی لاسٹ آیا اس کے پاس کھانا نہیں تھا، تو اس نے اپنے کھیسے میں ہاتھ ڈال کے 8 دینار نکالے، وہ زمانے کا جو سکہ تھا، $1 کہہ لو، 8 دینار نکال کے اس نے رکھ دیے مٹھی بھر کے، کہنے لگا معاف کرنا، مجھے منع مت کرنا، یہ میں نے آپ کو کوئی قیمت نہیں دی، میری مہمانی قبول کرو، یہ کہہ کے سلام کر کے چلا گیا۔ جب سلام کر کے چلا گیا تو جس کے پاس 7 روٹیاں تھی نا، اس نے اس میں سے 1 دینار اٹھا کے اس کو دیا جس کی 1 روٹی تھی، اور 7 لے کے کھیسے میں ڈالنے لگا۔ تو وہ کہتا ہے میرے کو 4 چاہیے، 4 تو رکھ۔ ارے بھائی 7 روٹیاں میری تھیں، تیری 1 روٹی، تو تو 4 کا کیسے حقدار ہے؟ کہتا ہم نے دونوں نے مل کے بھاگیداری کی، 50 تیرے 50 میرے۔ ادھر عورتیں ہیں نا، شادی کر کے گھر آتی ہیں، کام کاج کچھ نہیں کرتی، جب جھگڑا ہوتا ہے تو کہتے ہیں آدھی ملکت میری۔ ارے بھائی تو نے کیا آدھی ملکت لے جاتی ہے؟ لیکن کینیڈین لا ہے، یہ تو مقسوم میں جو لکھا ہوگا خدا اتنے ہی دینے دے گا۔ یہ جھگڑا ہوا، کہتے اچھا ایسا کرو جھگڑو مت، چلو ابھی تو کوفہ پہنچتے ہیں، نزدیک میں مولا کے پاس جائیں گے۔ آئے مولا کے پاس، سرکار دو عالم علی مرتضیٰ مسجد کے باہر بیٹھے تھے، کچھ لوگ بیٹھے تھے، علم گنان کی باتیں ہوتی تھیں، یہ دونوں پہنچے، سلام کیا۔ تو وہ جو پہلے 1 روٹی والا آدمی تھا وہ ذرا اتاوڑا یعنی زیادہ جلدی کرنے والا تھا، کہتا یا علی ہمارا جھگڑا ہے۔ اچھا کیا بات ہے؟ کہتا یا علی، ساری بات سنائی، یہ مجھے 1 دینار دیتا ہے اور میں نے کہا کہ مجھے 4 چاہیے۔ مولا نے کہا تیرا فائدہ اس میں ہے کہ تم 1 لے لے۔ نہیں یا علی انصاف کرو۔ اچھا، مولا سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، آرام سے ریکلائننگ حالت میں بیٹھا تھا نا، جب اس نے کہا نا نہیں یا علی انصاف کرو، مولا سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، منہ بدل گیا، چہرہ بدل گیا، جلالت کے اندر آ گئے، یعنی وہ اس وقت خلافت کے اندر آئے۔ واپس اپنی سٹوری سناؤ، تم ادھر کھڑا رہو، ادھر اس کے طرف، سب دونوں کی کہانیاں سنی۔ مولا نے غلام کو کہا کہ جاؤ کاغذ لے کے آؤ، وہ کاغذ لے کے آیا۔ مولا نے اپنے ہاتھ سے اس کاغذ کے 8 ٹکڑے کیے اور ایسا ہی تھوڑے سے گول بنائے، یعنی کہ دیکھا، فرمایا دیکھو یہ 8 روٹیاں ہیں، کہ ہاں صاحب۔ پھر مولا نے ہر روٹی کے 3 بھاگ کیے، برابر ہے 24 ٹکڑے ہو گئے۔ جی ہاں، تم لوگ کتنے تھے؟ یا علی ہم 3 آدمی تھے۔ دیکھو یہ 24 ٹکڑے ہیں تو سب نے کتنے کھائے؟ 8 ٹکڑے کھائے، برابر؟ کہ ہاں خداوند۔ تو جس نے کی 1 روٹی تھی، مولا کہتے ہیں تم نے کتنے ٹکڑے کھائے؟ سب میں نے 8 کھائے، لیکن تیرے ٹکڑے کتنے تھے؟ اب اس کو سمجھ آئی، چھپ رہا۔ مولا اس کو ذرا زور سے پوچھتے ہیں تیری 1 روٹی کے ٹکڑے کتنے کتنے؟ مولا 3، مگر تو نے کھائے 8، یعنی 5 ٹکڑے تو نے زیادہ کھائے، 5 دینار تم کو دنڈ، اس کو دے دو۔ وہ 1 بھی گیا اور 5 دنڈ دیے۔ دینداروں کبھی بھی بھولے چکے بھی، آپ کو ایسا لگے نا کہ میں بالکل حق پہ ہوں، تو کسی کے سامنے خدا کو یہ مت کہنا کبھی بھی میرا انصاف کر، ارے مارے جائیں گے،
کہاں میں نے بھول کی مجھ کو معلوم نہیں، یاد نہیں ہوگا. وہ انصاف کرنے پہ بیٹھے گا تو ہمارا تو معلوم کیا ہے جی. سیٹھ نے وانو تربے ناموں کروا بیٹھو تیاں جی وڑو گھانو دروجے جی. سیٹھ اور وانوتر انسان بیٹھے حساب کرنے کے لیے. اب اس بھیا کو پتا لگا کہ یہ دیکھو تو صحیح، یا مولا اب تو رحم کر. پانے پانے جیونا پاپ لکھانا ماہے دھرمانو اکھرنا سوجے جی. دھرم کا تو کوئی نام نشان نہیں. کھایا پیا عیش آرام کیا گھومے پھرے. تو دیندارو جب مولا حساب مانگے گا تو مولا کو کہو رحم کر. بس جب اس کی رحمت کی پکار کرو گے تو وہ ایک ماں کی طرح جوش میں آ جائے گا. ماں کی طرح. ماں کا کتنا بھی گناہ کیا ہو، ماں کو کتنا بھی دکھ دیا ہو، جب بیٹا جا کے اس کے پاؤں میں پڑ جاتا ہے، اس کی گود میں سر رکھ جاتا ہے تو وہ ممتا سے بھر جاتی ہے. اور خدا نے بھی اپنی رحمت کو پرسونیفائی کیا جوما کے اندر، اور وہ محمد رسول اللہ رحمت للعالمین ہے، تمام جہانوں کی روحانی ماں ہے، رحمت کا پیکر ہے. تو جب انسان خدا کے حضور میں پہنچتا ہے تو خدا بہت رحم کرتا ہے اور رحمت سے اس کے گناہوں کو ڈھانک لیتا ہے، چھوٹی سی سزا دیتا ہے. خدا عادل بھی ہے، رحم والا بھی ہے. ابھی عادل یعنی عدل کرنے والا اور رحم کرنے والا دونوں حالتوں میں یہ ججمنٹ کے لیے بیٹھا ہے. اگر کسی نے دعا نہیں پڑھی، دسون میں کچھ خامی ہو گئی، جماعت خانے کی کچھ بے ادبی ہو گئی، کچھ اور مذہب کے فرائض پورے نہیں کیے، تو وہ رحم والا کہے گا اچھا تم نے میرا کوئی کام نہیں کیا، میری نافرمانی کی، جاؤ بخش دیا، لیکن تو نے محمد حسین کے پیسے کھائے، اب میں کیسے چھوڑ دوں؟ تو نے علی بھائی کو تنگ کیا، میں کیسے چھوڑ دوں؟ تو نے فلانے آدمی کی غیبت کی، میں کیسے چھوڑ دوں؟ میں نام فکٹیشس لے رہا ہوں. یعنی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کے جو گناہ کیے ہیں وہ مولا کیسے معاف کرے گا؟ ہم کو موت کے وقت، حساب کے وقت سب سے زیادہ جو چیز دکھ دے گی تو وہ دوسروں کے گناہ. عبادت بندگی کم ہوگی کوئی بات نہیں، ایسا مت کہنا ابو علی مشنری کہہ گئے عبادت بندگی کم کی کرو. نہیں دینداروں، میں آپ کو ایسا نہیں کہتا، میں تو کہتا ہوں بہت کرو، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہماری کوئی خامی، ہماری کوئی کمزوری سے کبھی عبادت بندگی کم بھی ہوئے گی، مگر دوسروں کے ہم نے گناہ جو نہ کیے ہوں گے تو مولا ہمارے اوپر بڑی رحمتیں کرے گا، چھوڑ دے گا. پاس ایک لڑکا ایگزامینیشن میں بیٹھا ہے، امیجنری داخلہ دیتا ہوں، اور ایگزامینر بھی اندر وہ دھیان رکھنے والے گھومتے ہیں نا. اب کسی ایک لڑکے نے ایسی لمبی آنکھ کر کے یا آنکھوں کے اندر وہ کانٹیکٹ لینس لگا کے آ کے تاکہ دور سے پڑھ سکے اس کی نقل کر لی، چوری کی نا، اور ایگزامینر نے دیکھ لیا. اب اس نے جواب تو صحیح دیا لیکن چوری کی تو یہ ناپاس ہو جائے گا. ارے بھائی میں نے پیپر برابر کیا ہے، ہاں مگر تو نے چوری کی اس لیے ناپاس ہو گیا. اگر ہماری دعا بندگی، ہمارے مذہب کے جو فرض ہمارے اوپر ڈیوٹیز جو ہیں، کبھی ہم نے اس کے اندر کوئی ویکنیس دکھائی ہے، انسان ہیں بھول جاتے ہیں، تو مولا کے پاس ہم کھڑے ہو کے کہیں گے مولا میں نے بہت گناہ کیا ہے، تو رحم رحیمی ہے، میں تیرے پاؤں پڑتا ہوں. مولا نے دیکھا اس نے لوگوں کے گناہ تو خاص نہیں کیے،
جاؤ چھوڑ دیا. یہ خدا کا رحم ہے اور خدا کا عدل یہ ہے کہ وہ اپنے گناہ معاف کر دے گا مگر دوسروں کے کیے ہوئے گناہ پہ وہ پکڑ لے گا. کہ نہیں پیرے صاحب لیکھا لے سے خالق گناہ بخشے. مجھے معلوم نہیں کہ کس کے گناہ سے مجھے پکڑ لے گا. اور دوسروں کے کیے ہوئے گناہ دینداروں ہمیں بہت دکھ دیتے ہیں. کسی کا مال کھا گئے, کسی کی چوری کی, کسی سے دغا کیا, کسی کی چاڑی چگلی کھا کے دکھ میں ڈال دیا, کسی کی نندا غیبت کر کے اس نظر سے کہ وہ بدنام ہوئے. ان چیزوں سے بچو اگر سکھ چاہتے ہو تو. اگر انسان کے اعمال اور کیریکٹر اس حالت کے اندر کہ دوسروں کے ساتھ اس کا سلوک اچھا ہے, مومنوں وہ آدمی سکھی رہے گا. میں امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کی ایک اور بات آپ کو سناؤں. مولا کے فرمان میں ہے کہ انسان کے اندر بعض دفعہ دو قوتیں آتی ہیں, ایک ظلم کرنے کی, ایک ظلم اٹھانے کی, سہن کرنے کی. تو جو ظلم کرتا ہے اس کو ظالم کہتے ہیں, اور جو ظلم اٹھا لیتا ہے, سہن کر لیتا ہے, اس کو مظلوم کہتے ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ تم ظالم بنو, اس سے یہ اچھا ہے کہ کوئی تمہارے اوپر ظلم کرے, تم مظلوم بنو. تم کسی کے اوپر ظلم کرو, اس سے یہ بہت اچھا ہے کہ کوئی تمہارے اوپر ظلم کر لے اور تم چپ رہو, کیونکہ خدا فوراً تمہاری سائیڈ میں آ جائے گا. اس لیے اگر کسی نے آپ کو دکھ دیا ہے تو پہلا کام تو شکرانہ کرو, یا مولا ضرور میری کو بھول ہو گئی کہ یہ دکھ مجھے تو نے دینے دیا. ہر دکھ اللہ فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر وہ بِإِذْنِ اللہ آتا ہے, یعنی اللہ کے حکم سے آتا ہے. کوئی مصیبت, کوئی دکھ کبھی نہیں آتا جب تک کہ خدا اشارہ نہ کرے ہاں تم جاؤ اس کو دکھی کرو. یعنی ہر دکھ کے اندر ججمنٹ خدا کی ہوتی ہے, مگر خدا دکھ دیتا نہیں, وہ تو ججمنٹ دیتا ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے. تو جتنے دکھ آتے ہیں وہ ہماری کرتوت کی وجہ سے. اس لیے جب پہلے دکھ آوے تو مولا کا شکرانہ ادا کرو کہ یا مولا شاید اس سے بڑا دکھ تھا مگر تو نے رحم کر کے کمتی کر دیا. اب جس نے دکھ دیا ہے نا آپ کو, اس سے لیے دعا کرو مولا اس آدمی نے مجھے دکھ دیا ہے, اس کی کوئی طاقت نہیں مجھے دکھ دے, کیونکہ تو دیکھ رہا ہے, تو نے رضا دی ہے اس کو دکھ دینے کے لیے میرے گناہوں کی وجہ سے. تو یا مولا اس آدمی کو معاف کرنا, میرے خیالوں کے اندر اس کے ورودھ میں کچھ نہیں ہے مولا. جو آدمی ایسا کہتا ہے خدا اس کو پیار کرتا ہے, اس کو خدا پیار کرتا ہے, کیونکہ وہ جانتا ہے کسی کی طاقت نہیں مجھے دکھ دینے کی. خدا اگر چاہتا ہے تو ہی وہ دکھ دیتا ہے. میں نے ادھر ہی کچھ ایک آدھ مہینے 2 مہینے پہلے میں آیا تھا کہ ہم کو اپنے گناہوں کی سزا مل جاتی ہے, کبھی چھوٹی کبھی بڑی, کبھی جلدی کبھی دیر سے. جماعت خانے سے نکلا, گھر جا رہا تھا برنبی جماعت خانے سے, مجھے 10-1 منٹ لگتے ہیں, دن کا وقت تھا. میں تو رائٹ لین کے اوپر آہستہ آہستہ 40 کلومیٹر کی سپیڈ پہ جا رہا تھا. ابھی پیچھے کوئی ایک ٹرک کے اندر کوئی آدمی تھا, وہ بہت اتاوڑا تھا, ٹرائی کرتا تھا نکلنے کی. میں اپنے خیالوں میں گنان بولتا چلے جاتا ہوں. جب ہی لیفٹ لین کے اندر اس کو ٹائم ملا, لیکن 2-3 مائل جانے کے بعد تو اس نے ایسا ٹرن لیا اور مجھے دیکھ کے مجھے ایڈیٹ کہہ کے چلا گیا. میں نے کہا یا مولا اس سے تو نے مجھے گالی دلائی, ضرور کچھ بھول ہو گئی ہے, وگرنہ اس کی کیا طاقت مجھے ایڈیٹ کہے. مگر یہ گالی بھی خدا نے مجھے دلوائی. کوئی گناہ اور تھا, بہانہ یہ بنا کہ میں آستے چل رہا تھا اور وہ مجھے اوورٹیک نہ کر سکا. میں نے آپ کو یہ داخلہ اس لیے بتایا ہے کہ ہم دنیا کے اندر بہت سے ایسے چھوٹے موٹے دکھ اٹھاتے ہیں کہ جو مولا رحم کر کے نہ چھوٹے بنا دیتا ہے. ہو سکتا ہے میرا کوئی ایکسیڈنٹ ہونے والا ہو سکتا ہے وہ مجھے کوئی تھپڑ مارنے والا ہو, اس کی جگہ خالی مجھے ایڈیٹ کہہ کے مولا نے چھڑوا دیا. دوسروں کا گناہ کبھی مت کرو.
مولا کے کچھ گناہ ہو جاتے ہیں تو اس کے پاؤں پہ گر جاتے ہیں. وہ تو بڑا رحم الرحمین ہے، اس سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی نہیں. وہ چاہتا ہے تو ایک رائی کے دانے کے بدلے میں ہمالیہ پربت دے دیتا ہے. ارے ایک دن کسی نے ذرا سا رحم دکھایا تو زندگی بھر کے گناہ بخش دیے خدا نے. موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ گئے، امت کی باتیں کرتے کرتے خدا کی رحمت آ گئی تو اللہ کو کہتا ہے یا اللہ یا خدایا تو بڑا رحم والا ہے، تو رحم کر. ہاں موسیٰ میں بہت رحم کرتا ہوں. دیکھ تیرے شہر کے اندر ایک پروسٹیچیوٹ ہے، ایک ویشیا ہے، میں نے اس کی ساری زندگی کے یعنی جو اس کی زندگی باقی ہے فیوچر کے بھی گناہ بخش دیے ہیں، اسے معلوم نہیں. موسیٰ پوچھے یا نبی یا اللہ اس نے کیا ہے؟ فرمایا تم اس کے پاس جا کے پوچھ کہ میں نے اس کی زندگی کے جو ابھی فیوچر میں لائف باقی ہے ایڈوانس میں نے اس کے گناہ بخش دیے. موسیٰ نبی بڑے حیران کہ خدا تعالیٰ کی رحمت ہم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ اس کی کتنی بے حساب رحمت ہے. اللہ سے باتیں پوری کر کے آئے گاؤں میں اور پوچھتے پوچھتے خدا نے نشان بتایا تھا. گئے اس کے گھر پہ، دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر سے وہ ویشیا نکلی. حیران رہ گئے. زمانے کا رسول، امت کا بہاب نبی کریم موسیٰ علیہ السلام اس کے دروازے پہ کھڑے ہیں. آدھے منٹ تک تو اس کو ہوش نہ آیا. موسیٰ نبی کہتے ہیں بیٹا مجھے تیرے سے باتیں کرنی ہے، اندر آنے دو. تب وہ ہٹی. نبی موسیٰ اندر گئے. جلدی سے اس نے اچھی سی جگہ بنا کے نبی کریم کو اس کے اوپر بٹھایا، خود پاؤں کے پاس بیٹھ گئی. بہت روئی، بہت روئی. جب ذرا ٹھنڈی ہوئی کہتی ہے یا موسیٰ یا نبی میرے گناہ گار کے گھر میں آپ؟ فرمایا ہاں کیا کروں، مجھے اللہ نے حکم دیا تیرے پاس آنے کے لیے. ہاتھ جوڑ کے کہا حکم کیجئے میں کیا کروں. مجھے یہ بتاؤ تم نے دنیا میں کیا کیا نیک کام کیے ہیں؟ کہتی ہے یا نبی نیکی اور میں جب لوگ عبادت کرتے ہوتے ہیں تب میں گناہ کرتی ہوں، میری ساری رات گناہ میں جاتی ہے. جب لوگ دن کو کام دھندے پہ جاتے ہیں تب میں سوئی ہوتی ہوں. یا نبی نہ معلوم نہیں میرا کیا حال ہوگا، معلوم نہیں کہ کتنی آگ میں خدا مجھ کو جلائے گا، معلوم نہیں میرا انجام کیسا ہوگا. نہیں تو یاد کر تو نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا کہ تیرے دل میں کچھ خوشی آ جائے. سوچ کے کہتی ہے ہاں یا نبی ایک چیز آج تک جب میں یاد کرتی ہوں تو میرے دل میں خوشی آ جاتی ہے. فرمایا کیا ہے؟ کہتی یا نبی ایک دن میری نوکرانی نہیں آئی تھی، بیمار ہو گئی، میری بھی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، گھر میں پانی نہیں تھا تو مجبوری سے میں نے مٹکا اٹھایا، ہانڈا اٹھایا اور پانی لینے کے لیے کنویں پہ گئی. میں نے ایسا کبھی کوئی سخت کام نہیں کیا، آرام اور عیش سے حرام کی کمائی پہ پلتی رہتی ہوں. تو یا نبی دھوپ بہت تھی، مجھے بہت دکھ ہوا اس دھوپ میں، باہر جانے کے لیے میں کبھی نہیں گئی. بڑی محنت سے میں پانی لائی کیونکہ جب میں پانی لینے کے لیے گئی تو دوسری عورتوں نے مجھے مینے ٹونے بھی مارے، بہت سے چھوکروں نے میرے اوپر آوازیں کسے، میری باتیں کی، لیکن میں آخر چلی آئی. رستے میں آ رہی تھی، گھر میرا نزدیک آ گیا. یا نبی میں نے دیکھا کہ ایک کتا ایسے سانس لے رہا ہے کہ وہ ابھی تھوڑی دیر میں مر جائے گا، ہڈیاں ہو گئی، اس کا ہڈ پنجر دکھتا تھا. یا نبی میں جب نزدیک پہنچی تو اس نے مجھے ایسی نظر سے دیکھا کہ میرے پاؤں جم گئے، میرے بدن کے اندر کچھ لہر آ گئی، میرے اندر رحم پیدا ہوا کہ اللہ کا ایک جانور مر رہا ہے. میں نیچے بیٹھ گئی اور میں نے اپنی پچھیڑی پھاڑ کے پانی میں بھگو کے
اس کتے کے منہ میں میں نے پانی ڈالا اور وہ پینے لگا. اتنا پیاسا تھا کہ یہ پانی پورا نہ ہوا. میں نے لگ بھگ سارا پانی اس کو پلا دیا اور بہت سے پانی سے چھانٹے بھی دیے. تھوڑی دیر کے بعد میں کھڑی رہی تو کتا اٹھ کے بیٹھ گیا اور آسمان کی طرف اس نے نگاہ کی اور چلا گیا. یا نبی، اب میرے میں طاقت نہیں تھی کہ میں دوبارہ اس تڑکے کے اندر، اس دھوپ اور گرمی میں اتنی دور جا کے واپس لاؤں. میں گھر چلی آئی. سارا دن رات میں نے پانی کے بغیر نکالا، لیکن گھر آ کے میں نے کتے کو پانی پلایا. اس سے میرے دل میں ایک قسم کی خوشی پیدا ہوئی جو ساری زندگی میں نے کبھی کسی خوشی کا انوبھو ایکسپیرینس نہیں کیا تھا. یا نبی، میں آج بھی یاد کرتی ہوں تو صرف یہ میری زندگی میں ایک ہی نیکی ہے کہ شاید میرے دل کو خوش کرتی ہے. وہی نازل ہوئی، جب وہی ہوتی تو دل پہ ہوتی، دوسرے نہیں جانتے. اے موسیٰ، اس عورت کو مت کہنا. میں نے اسی ایک نیک کام کے اوپر میں نے اس کی ساری زندگی کے گناہ بخش دیے ہیں. ہم کو یہ حدیث رسول اللہ کی حدیثوں میں ملی. محمد رسول اللہ نے ہم کو یہ حدیث سنائی کہ خدا اس قدر رحیم ہے کہ کبھی زندگی کے اندر ہم نے کسی جانور کے اوپر بھی رحم کیا ہے تو خدا اس نیکی کو پکڑ کے بہانہ بنا لیتا ہے ہمیں بخش دینے کا. خدا کو بہانہ بنانے دو کہ ہم کچھ نیکیاں کریں اور دوسروں کا بھلا کریں. اگر برا نہیں کرتے تو بہت بڑی عبادت کا کام کرتے ہیں. اگر ہم برا نہیں کرتے تو ہم عبادت کرتے ہیں. لیکن پھر بھی اگر ہم نے کسی کے لیے اچھے خیالات بھی کیے دینداروں تو خدا بہت خوش ہوتا ہے. اب خدا خدا یالی یالی پرشا پرشا اب تسبیحاں نکالو. اور یہ تسبیحوں کے اندر آپ نے آدھا گھنٹہ لگایا. ایسے ہی موقع کے اندر اسی آدھے گھنٹے کے اندر کبھی کوئی دوسرا بھائی بہن دکھ کے اندر آپ کو پکارتا ہے تو یہ تسبیحاں چھوڑ دو، اس کی خدمت کرو، اس کی سیوا کرو تو خدا آپ کے اوپر بہت راضی ہوگا. جو تسبیحاں آپ نے چھوڑ دی یا بھول گئے وہ تو بخش دے گا مگر اس کا عوض آپ کو بہت دے گا. ہمارا مولا ہمیں کہتا ہے کہ گو آؤٹ آف یور وے اینڈ ہیلپ ادرس. تم کو جماعت کے اندر جب کوئی مدد کے لیے پکار کرے، تمہارے پاس کوئی بھائی بہن آ کے کہے میری یہ مدد کر دو، میری تھوڑی ہیلپ کر دو، تو حضرت امام فرماتے ہیں کہ تم اپنا کام چھوڑ کے اس کا کام کرو. دوسروں کی خدمت کرنا بہت بڑے درجے کی بات ہے. آپ نے سبز علی مشنری کا نام سنا ہے، آپ نے بھگت کاراروڑا کا بھی نام سنا ہے. بھگت کاراروڑا بہت بڑے عبادت والے تھے. 6 گھنٹے بیٹھ جاتے تھے جیسے کہ مورتی پڑی ہوتی ہے. جب وہ گزر گئے تو امام نے اس کے لیے فرمان کیا کہ کاراروڑا دنیا میں جب جیتا تھا تو 4 آسمان کی خبر جانتا تھا. ایسی وہ روحانی تھی. اس نے اتنی عبادت کی کہ امام کو کہنا پڑا کاراروڑا ابھی تم نے بہت عبادت کر لی، ابھی بند کرو. ارے کتنی عبادت کی ہوگی کہ امام کو کہنا پڑا کہ تو عبادت بند کر. جب وہ گزر گیا مولا نے اس کے لیے بہت دعائیں فرمائی، بہت اس کو یاد کرتے رہے، لیکن پیر کا درجہ اس کو نہیں ملا. سبز علی مشنری نے کاراروڑا جتنی عبادت نہیں کی. میں نے شکر میرے مولا کا، میں نے ان دونوں مہاتماؤں کو دیکھا ہے، دونوں کے پاس ٹھہرا ہوں. سبز علی مشنری کی لائف بھی میرے سامنے ہے، کاراروڑا مشنری کی لائف بھی میرے سامنے ہے. سبز علی نے اتنی عبادت نہیں کی لیکن سبز علی نے جماعت کی، لوگوں کی ہیلپ، سیوا، گائیڈنس، ایڈوائس جو دیے وہ کاراروڑا نے نہیں دیے. کاراروڑا تو ایک روم بند کر کے عبادت میں بیٹھ جاوے اور چلا جائے، بدن ادھر پڑا ہوئے، آسمانوں پہ گھومتا ہوئے. سبز علی مشنری دنیا میں رہے، اس کے پاس بڈھے بڈھیاں کوئی بھی غریب امیر کوئی بھی آدمی جاوے، سبز علی مشنری اس کی مدد کرے. اس کے لیے اس نے بہت دفعہ امام کی گالیاں بھی کھائیں. ایک دفعہ کاٹھیاواڑ سے ایک آدمی آیا، اب مولا سخت بزی تھے، اس آدمی کے اوپر کوئی تکلیف تھی
تو وہ تکلیف کے لیے آیا کہ میں مہمانی رکھوں اور بیت الخیال کا کام کر کے میں جلدی واپس جاؤں. وہاں پہنچ کے کوئی کیس تھا یا کچھ بات تھی، اس کو جانا تھا، وقت نہیں تھا. بہت سے گھوما پھرا مگر کسی نے مدد نہ کی. کسی نے کہا جاؤ مشنری کے پاس. سبز علی مشنری کے پاس آیا، کہنے لگا باپو یہ میری بات ہے. اچھا کوئی فکر نہیں، چل میرے ساتھ. والکیشور بنگلے لے گیا اور مولا کا سخت حکم تھا کہ میرے پاس کوئی نہ آئے. مولانا سلطان محمد شاہ کے حضور میں اس کو بچھا کے اندر گیا، دروازہ کھول کے سلام کیا. پہلے تو مولا ذرا بگڑے، بولے کچھ نہیں. کیا ہے؟ کہتے خداوند ایک چھوٹا سا کام ہے، آپ ذرا باہر آؤ. مولا کو باہر نکالا. وہ سامنے کھڑا تھا. اس کو کہا مولا کے پاؤں پہ گر جا. مولا کے پاؤں پہ گر آیا. مولا تھوڑے پیچھے ہٹے، اس کے اوپر بہت بگڑے، گالیاں دی. کہتا خداوند تو میرے کو مار لے، اس کا کام کر دے، یہ چلا جائے تو پھر مجھے لکڑی سے مار لے. سب ہنس پڑے. اس کا کام ہو گیا. پھر کہتا ہے مولا میں معافی مانگتا ہوں. سب راضی ہوئے. سبز علی نے اس طرح سے لوگوں کے کام کیے. مولا کی گالیاں کھائیں، غصہ کھایا. وہ تو رحم رحیمی غصہ کر کے جائے گا کدھر؟ کیا غصہ کرے گا؟ تھوڑا سا اوپر سے منہ سے بولے گا نا. رحیم ہے. سبز علی مشنری نے زندگی کے اندر لوگوں کے بہت دکھ اٹھائے. اس نے اپنی مال دولت بھی جماعت کی خاطر برباد کی. لوگوں کی گالیاں کھائیں، ماریں کھائیں. وہ مشنری تھے، ان کے پاس بہت سے لوگ ایک دوسرے کی شکایت لے کے آتے تھے. اب وہ انصاف کرنے یا کوئی ججمنٹ دینے کے لیے آوے تو ایک پارٹی تو ضرور ناراض ہونے والی ہے. تو کیمبل پور کے اندر ایسا ہی ہوا کہ ایک پارٹی کے ورودھ میں سبز علی نے ججمنٹ دی تو وہ بگڑ گیا. رات کو کھانے کے اندر اس نے سبز علی کو زہر کھلایا. تبھی میرے ابا اس کے ساتھ تھے. سبز علی کی پلیٹ کے اندر زہر ڈال کے دیا اور رات کو جب 2-3 گھنٹے کے بعد جماعت خانے پہنچے، جماعت خانے سوتے تھے، کھڑے ہو گئے. میرے ابا کو کہتے ہیں مکھی علی بھائی میرے کو زہر دی گئی اور اتنے پاخانے اور الٹیاں ہوئی زہر کی وجہ سے. اندر یا پھیپھڑا یا لیور پھٹ گیا، لہو نکلے. ابا میرے بہت پریشان ہوئے اور جا کے جماعت بھائی کو اٹھایا، اس کو کہا تو یہاں بیٹھ. خود ڈاکٹر لے کے آئے، دعائیں مانگی. صبح تک ذرا ٹھیک ہوئے، کمزور بہت ہو گئے تھے. ان کو واپس لے کے ہمارے امرتسر گھر لے کے آئے. ہمارے پاس 1 مہینہ ٹھہرے. میرے ابا نے کہا آپ کے اوپر مولا بہت راضی ہے. الحمدللہ. یہ بات جب جماعت کے اندر پتہ لگی، پتہ تو لگ ہی جائے کیونکہ جماعت بھائی گھر پہ تھا، دروازے پہ. تو پھر وہ لوگ ادھر آئے. یہ ڈرتے تھے امام سے بھی، پولیس سے بھی. سبز علی نے کہا میرے کو تو پتہ نہیں تم نے کیا کیا، اگر کیا ہے جو میں نے تم کو معاف کیا. مومن کی لائف نبیوں اور رسولوں کی لائف جیسی ہوتی ہے. دکھ اٹھاتے ہیں مگر کسی کو دکھ دیتے نہیں. ایسا انسان جب گزر جاتا ہے، اگر اس کی عبادت بندگی، نیکیاں، مذہب کے فرائض کم بھی ہوتے ہیں تو بھی مولا اس کو 2 ہاتھوں سے پکڑ کے اپنے کلیجے سے لگاتا ہے. موت کے وقت امام اس کے گھر میں جاتا ہے اور اس کو لینے جاتا ہے. اس کو اپنے ہوائی جہاز میں، ایروپلین میں، روحانی ایروپلین کی بات کرتا ہوں، بچھا کے مولا اس کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے. لیکن اگر اس کی ججمنٹ خراب ہے تو ایسا آدمی تھوڑے ٹائم کے لیے ڈیٹینشن میں رکھا جاتا ہے. اس کی روح کو ڈیٹینشن میں رکھا جاتا ہے اور کچھ برسوں کے بعد اس کو اس میں سے نکال کے پھر خدا اس کو دنیا میں واپس جنم دیتا ہے. میں نے ایک دفعہ کسی واعظ میں کہا ہے کہ امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے ایسا فرمان کیا ہے کہ 10 کبیرہ گناہ ہیں کہ جن گناہوں کی وجہ سے انسان کی کتنی بھی نیکیاں، عبادت وغیرہ ہوئے، وہ آدمی بخشا نہیں جائے گا. اس کو
anything from 1 year to 5,000 years اس کو خدا ڈیٹینشن میں رکھتا ہے. اس آسمان کے اوپر، زمین کے اوپر، فضا کے اندر، اسپیس کے اندر ایسی ڈیٹینشن کیمپس ہے کہ اس کی روح کو وہاں رکھا جائے گا 1000 سال، 2000 سال، 5000 سال تک. ان آدمیوں میں یہ ایسے گنہگار ہیں کہ جو ہارڈ کور کی طرح ہوتے ہیں، جیسے کہ ایک آدمی کوئی آفگھات کرے، سوئسائڈ کرے، اس کی بخشش 5000 سال تک نہیں ہوتی. یا وہ آدمی کہ جس نے اپنے ماں باپ کو دکھ دیا ہے وہ بھی بخشا نہیں جائے گا، 5000 سال تک اس کی نجات نہیں ہوتی. وہ آدمی کہ جس نے مولا کی بیعت کی اور پھر توڑ دی، اس کی بھی نجات نہیں ہوتی. وہ آدمی کہ جس نے کسی کنواری کنیا کی بے عزتی، بے آبروئی کی، یعنی ریپ کیا ہے، وہ بھی بخشا نہیں جاتا. وہ آدمی کہ یتیم اور بیوہ کا مال کھا جاتا ہے، وہ بھی بخشا نہیں جاتا. وہ آدمی کہ جس نے اپنے دنیا کے علم دینے والے گرو کو دکھ دیا، مارا ہے، وہ بھی بخشا نہیں جاتا. وہ آدمی کے کسی معصوم بے گناہ آدمی کے اوپر آل پمپاڑ چڑھا کے اس کے اوپر کھوٹا بلیم آروپ لگا کے اس کو دکھی کر دیا، بے عزت کر دیا، ایسا آدمی کبھی بخشا نہیں جاتا. ایسے 10 گناہ کبیرہ ہیں کہ جو خدا تعالی بالکل نہیں بخشتا، اس کی بخشش ہے ہی نہیں. اس کو اپنی سزا پوری کرنی ہی چاہیے. ہاں، جس کے اوپر اس نے ظلم کیے ہیں، کبھی وہ آدمی اس کو موت کے وقت دعائیں دیتے ہیں تو خدا اس کی سزا گھٹا دیتا ہے. ہماری مذہب کے اندر ایک بہت اچھی، یوں تو سب اچھی باتیں ہیں، لیکن ایک اور بہت اچھی چیز یہ ہے، جب کوئی ہمارے ہاں گزر جاتا ہے تو مکھی کمڑیا اناؤنس کراتے ہیں، اللہ میرا فلانا بھائی گزر گیا. جماعت کے پاس میں عرض کرتا ہوں، یعنی مکھی کمڑیا عرض کرتے ہیں ہم جماعت کے اندر، اللہ میرا کسی کا بھی اس نے منے کرمے وچنے کوئی من دکھ کیا، گناہ کیا، تو جماعت بڑا دل رکھ کے اس کو معاف کر دے. تو جماعت کہتی ہے معاف. کبھی ایسا صد سنو تو ضرور کہو، بھلے آپ اس آدمی کو نہیں بھی جانتے، شاید آپ بھول گئے ہیں، کسی آدمی نے اس کی نندا کی ہے تو اس وقت آپ حاضر تھے تو آپ بھی شامل ہو. کہو مولا میں نے اس کو معاف کیا اور میں بھی معافی مانگتا ہوں، شاید میں نے اس کا کچھ گناہ کیا ہو. اس طرح اپنے دل کے اندر بھی اس کے پاس سے معافی چاہو. یہ رسول اکرم کی عادت تھی، یہ رسول اللہ ہم کو سکھا کے گئے. مسلمان بھول گئے لیکن ہم کر رہے ہیں. نبی کریم کے وفات کا وقت جب نزدیک آیا، آخری دن تھا، دوپہر کے بعد حضور نے وفات پائی، لیکن صبح آپ نے بلال کو بلایا. بلال کو فرمایا کہ تو جا مدینے کی گلیوں میں اناؤنس کر کے آ کہ رسول اکرم کی طبیعت ٹھیک نہیں، اب وہ بیمار ہیں، اور اعلان کرتے ہیں کہ کسی کا کچھ قرضہ میرے اوپر ہے تو میرے پاس آ کے لے لے. سارے مدینے کے اندر اناؤنسمنٹ ہوا. ایسا کون تھا کہ جو کسی نے قرضہ دیا بھی تو ہے تو نبی کے پاس سے کون مانگنے جاوے، لیکن ایک آدمی نکلا، آیا گھر پہ. لوگوں نے پوچھا تیرا کچھ قرضہ؟ کہتا ہاں میرا قرضہ ہے. تو ایک آدمی ذرا باہر آیا، کہتا ہے کتنے پیسے ہیں میں تجھے دے دوں. کہتا ہے پیسے ویسے کی بات تو میں ان سے کروں گا، تیرے سے نہیں، مگر تو بول کیا قرضہ ہے تیرا. یہ چاہتا تھا کہ نبی تک یہ نہ جاوے، میں اٹھا لوں. نبی کہتے آنے تو میرے پاس. آیا، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا، سلام کیا، یا نبی آپ کے اوپر میرا ایک قرضہ ہے. حضور نے فرمایا کیا ہے؟ کہتے سرکار فلانے ٹائم فلانی جگہ کے اوپر آپ نے مجھے لکڑی ماری تھی، میں اس کا بدلہ چاہتا ہوں. جو لوگ بیٹھے تھے صاحب بہت بگڑے، غصے ہوئے، ارے نادان بیوقوف کیا کرتا ہے تو، ہم کو پیچھے مار لے. کہتا نہیں مجھے بدلہ اس سے لینا ہے. اب اس کی نیت کو نبی جانتے تھے کہ یہ کیوں آیا ہے. لوگوں کو بڑا غصہ آتا تھا. حضور نے فرمایا لکڑی لاؤ. لکڑی آئی. کچھ کمزور دل جو لیگ تھے، بعض آدمی رونے بھی لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ کیسا بیوقوف آدمی دعا پڑھتا، نماز پڑھتا ہے، نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اور نبی کو لکڑی مارنے آتا ہے. حضور نے فرمایا یہ رہی لکڑی. کہاں ماری تھی؟ کہ پیٹھ کے اوپر. نبی نے لوگوں کو مجھے بچھا دو. حضور کو بچھا دیا.
اچھا لے مار لے. کہتا نہیں یا نبی میری پیٹھ ننگی تھی, آپ اپنی قمیض شرٹ اونچی کرو. لوگ بڑے بگڑے, مگر نبی کا حضور نہ ہوتا تو اس کو مارتے. نبی فرمایا تم لوگ چپ رہو. پیراہن اٹھوایا, یہاں رائٹ سائڈ کے اوپر گردن کے نیچے شولڈر پہ آپ کبوتر کا انڈا, کبوتر کا جو ایگ ہے اس کو ہاف کر ڈالو. اتنا بڑا ادھر مول تھا, اس کو مہر نبوت کہتے تھے. جب وہ نظر آئی لکڑی پھینک کے مہر نبوت کو آنکھیں لگائی اور کس کیا. جلدی سے آ کے نبی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا, یا نبی میں نے یہ سب بہانہ بنایا تھا مہر نبوت چومنے کے لیے. اب سب لوگ تیار ہو گئے. نبی تو قمیض نیچی کر کے لیٹ گئے, کسی کو یہ اور نصیب نہ ہوا. کہنے لگا یا نبی یہ مہر نبوت کا دیدار قیامت کے دن مجھے بخشوانے کے لیے کافی ہے. مگر یہ بات کہ نبی نے اپنی وفات سے پہلے اعلان کیا کہ میرے اوپر کسی کا قرضہ ہے تو لے جاؤ, اس لیے ہم اعلان کرتے ہیں جماعت میں فلانا آدمی گزر گیا, جماعت اس کو معاف کرے اور ہم معاف کرتے ہیں. اور ہم اسماعیلی جب ہم یہ معافی ملتی ہے اور پھر ہمارے موت کے بعد ہم لوگ جو یہ ریت رسم رواج یعنی چھانٹا لیتے ہیں, مجلس کراتے ہیں, امام کی مہمانی دی جاتے ہیں, پھر ہم روحانی کی دعائیں کراتے ہیں, دسواں کرتے ہیں, 20واں کرتے ہیں, یہ سب چیزیں مولا کے حضور میں مرنے والے کی روحانی فائدے کے لیے ہم مہمانی بھیجتے ہیں. یہ ساری چیزیں جب اکٹھی کرو تو اس کی قیمت اتنی بہت ہوتی ہے کہ وہ مرنے والے کی جو سزا ہے نا وہ بہت گھٹ جاتی ہے. ہو سکتا ہے 5000 برس کی سزا جو ہے خالی 5 برس میں آ جائے, کیونکہ یہاں پیچھے سے اس کے لیے قرضے کے لیے بہت سے ٹیلی گرام اور ٹیلی گرافیکلی ٹرانسفر ہوتے ہیں. ہمارے مذہب کی یہ خوبیاں دنیا کے کسی مذہب کے اندر نہیں کہ مرنے والے کے بعد اتنا بہت کرتے ہوئے. تو ایسا آدمی جس نے گناہ کیے ہیں خدا کی سزا میں آ گیا اور پیچھے سے جو اس کو بہت سی ایسی نیکیاں ملتی رہی تو خدا نے اس کی سزا گھٹا دی. سزا پورا ہونے کے بعد اب وہ واپس دنیا میں آیا اور اس سزا کا کچھ بھاگ اس کو ماں کے پیٹ میں ملتا ہے. اور ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے تو پھر صدر دین کہتے ہیں کہ جب تم ماں کے پیٹ میں تھے جارے تم کربھا ستھان وسن تو تیے ہتو گنان ونتا اوندھے اوندھے مستق اوپر چرن تم ایوی کسنی بھوگوتو تیرے پاؤں اونچے متھا نیچے ایسی حالت میں تھے اور محمد نبی نے تیرا بند چھڑایا. رسول اکرم پیری جامع کے اندر پیر کا جو نور ہے وہ اس کو بند چھڑاتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ تم نے ماں کے پیٹ میں میرے سے وعدہ کیا تھا کہ زندگی میں جا کے میں نیک کام کروں گا, تیری عبادت کروں گا. قرآن میں ہے. اور ہم کو گنان میں یہ بتایا گیا کہ رحمت, خدا کی رحمت جو نبی محمد ہے, اس نے ادھر آ کے اس کو پیٹ میں سے نکلنے کا حکم دیا. بعض دفعہ 9 مہینے ہو گئے, 9.25 ہو گئے, 9.5 ہو گئے, کوئی 10 مہینے تک رہتا ہے. یہ آپ بایولوجیکلی یہ بات سولو نہیں کر سکو, مگر مذہب یہ کہتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں اس کی سزا لمبی ہو گئی اور بعض 6-7 مہینے میں پیدا ہو جاتے ہیں, پھر بچ بھی جاتے ہیں. تو خدا نے اوپر رحم کر کے رسول اللہ کی شفاعت سے اس کو جلدی سے باہر نکال دیا. بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں ماں کے پیٹ میں سے باہر نکلے گزر جاتے ہیں جلدی سے, بعض ماں کے پیٹ میں گزر جاتے ہیں, بعض 1-2 مہینے کے بعد گزر جاتے ہیں, کچھ ایسے ہیں کہ 1-2 برس کے بعد گزرتے ہیں. ان تمام چیزوں کے اندر خدا کا قانون کام کرتا ہے, کیونکہ زندگی دینا اس کے ہاتھ میں ہے, موت دینا بھی اس کے ہاتھ میں ہے.
किसी के ऊपर थोड़ा कर्जा है तो उसको कभी कभी मैजिस्ट्रेट या जज कहता है अच्छा इसको जब तक ये कोर्ट खत्म नहीं हो रहे तब तक इसको जेल में डाल दो, तो 2-4 घंटे जेल में रह के फिर फ्री हो जाता है। किसी को कहता है अच्छा इसको 8 दिन डालो, किसी को 1 महीना, किसी को 1 बरस, किसी को आखिरी जिंदगी की सजा मिलती है। जिस तरह कोर्ट के अंदर पनिशमेंट की जो ड्यूरेशन है एक नहीं, जुदी जुदी है, खुदा ताला की भी पनिशमेंट जो है वो उसके गुनाहों और आमाल की वजह से किसी को थोड़ी किसी को बड़ी। मगर ऐसे लोग भी हैं कि जो खुदा की तरफ से बख्शे हुए लोग हैं, फरिश्ते हैं, रूहें हैं आलम दर्जे की। 200, 400, 500 बरस के बाद खुदा उनको वापस उस दुनिया में भेजता है। जाओ तुम दुनिया में, वो तो पहले से बख्शे गए, फरिश्ते के दर्जे के हैं, लेकिन मौला के हुक्म से वापस आते हैं दुनिया में। दुनिया में आके माँ के पेट में जाते हैं, मगर सुख से रहते हैं। माँ को भी सुख मिलता है, माँ की भी तंदुरुस्ती अच्छी रहती है, माँ भी खुशी रहती है। बाज बच्चे पेट में होते हैं, माँ बीमार हो जाती है। बाज बच्चे पेट में होते हैं, माँ के ख्यालात बिगड़ते हैं, क्योंकि वो ऐसा नर अंदर है कि जो माँ को भी दुखी कर रहा है। और जो मोमन होते हैं वो माँ को भी सुख करते हैं। रसूल अकरम के लिए, रसूल अकरम की जो अम्मा मुबारक थी उनका नाम आमिना था। माता आमिना कहती हैं कि मेरे पेट में जब मोहम्मद थे तो मेरे से बातें किया करते थे, मैं उनकी बातें सुनती थी और मैं उनसे बातें किया करती थी। मुझको बहिश्त दिखाया करते थे, मुझे कुरान सुना के पढ़ के सुनाया करते थे और मुझको बहुत सी बातें कहते थे कि जो मैं कह नहीं सकती। और मैं जहां भी जाती थी तो मुझे मोहम्मद का नूर नजर आता था। वो तो खैर मोहम्मद रहमतुल लिल आलमीन, सृष्टि का सृजनहार है दीनदारों, उसकी तो बात ही नहीं हो सकती। लेकिन आला दर्जे के जो मोमिनीन माँ के पेट में होते हैं ना, वो भी अपनी माँ को सुख और खुशियां देते हैं। और बदमाश लफंगे होते हैं तो वो माँ को भी दुखी करते हैं, पेट के अंदर भी, डिलीवरी के वक्त भी और उसके बाद भी। ये सब कानून है, ये आमाल के नतीजे हैं, ये इबादतें बंदगियां हैं। ये बातें आपको किसी पब्लिकेशन कोई बुक में नहीं मिलेंगी, ये बातें आपको कोई यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर नहीं सुनाएगा, लेकिन हमारे पीरों ने गिनानों के अंदर बताई हुई है। मैं आपके पास इस्माइली मजहब का गिनान पेश कर रहा हूं। दुनिया के अंदर आके आला दर्जे की रूहानियां अच्छे लोग जो होते हैं वो छोटी उम्र से ही ऐसे नजर आते हैं। माँ बाप के ऊपर फर्ज है कि वह अपने बच्चे का देख रेख रखें, इसलिए कि अगर कोई खराब रूहानी पैदा हो गई है और माता पिता मोमन है तो माता पिता की बंदगी के कारण से इसकी बदियां बुराइयां घट जाएगी और शायद ये सीधा भी हो जाए अगर माँ बाप अच्छे और नेक हैं। इसके लिए बुजुर्गों ने कहा है कि अगर बच्चा पेट में है तो माँ को चाहिए दुआ, बंदगी, दान, दसवन, नियाज, शुक्री, जो कुछ भी मजहबी काम करे तो अपने बच्चे की भी नियत करे, या मौला मेरे पेट में जो जीव तूने दिया है मैं उसकी तरफ से भी ये दुआ करती हूँ, दुआ पढ़ती हूँ, तस्बीह निकालती हूँ, ये नियाज उसकी तरफ से भी पीती हूँ, तो उसको पेट में उसका सवाब मिलता है। और कभी माँ इबादत करती है बैतुल ख्याल की दीनदारों, तो ऐसा तो वो बच्चा कैसा खुश नसीब है कि वो माँ की इबादत के अंदर शामिल है। ये हमारी जिंदगी की जो बातें हैं इस तरह हम करते पूरे, अब हम बूढ़े हो गए। बुढ़ापा खुदा इसलिए देता है कि जवानी के फैन फतूर किए हुए उसके ऊपर आदमी याद करके पछतावा करे। बुढ़ापा इसलिए खुदा देता है कि अब तुमको मौका देता है कि दुनिया के अंदर खाने कमाने की बात अब रह गई, तुम्हारी औलाद बड़ी हो गई, अब तुम इबादत करो, किसी का नेक काम करो, लोगों के पास जाओ, घूमो फिरो। मैंने आपको कहा कि एक दिन इधर मेन जमात खाने में टोरंटो में, कुछ 1 बरस की बात है, मैं वाज करने के लिए गया, पानी की तरस लगी, मैं गया। मुझे अफसोस उस आदमी का नाम याद नहीं रहा। मैंने देखा तो एक बूढ़ा आदमी पानी पिलाता था, मुझे बहुत खुशी हुई। आमतौर पे तो वॉलंटियर और जवान नजर आते हैं, मुझे ऐसा अंदाजा था कि जरूर 75-80 बरस का तो होगा। मैंने पानी पीने के बाद उनके लिए दुआ की, थैंक यू किया। मैंने कहा आपकी उम्र की थी? मुझे बताया 88 बरस। मैं बहुत खुश हुआ कि 88 बरस की उम्र में भी
کبھی اس جیو کو یہ خیال آیا کہ میں جماعت کے اوپر پانی ہی پلاؤں اور تو کوئی خدمت شاید نہ بھی کر سکے، ارے یہ بھر بھر کے گلاس پانی پلاوے، لوگوں کو دل ٹھنڈا کرے تو خدا اس کا دل ٹھنڈا کرے. یہ نیکی ہے، یہ عبادت ہے. بڑھاپا خدا اس لیے دیتا ہے کہ ہم نے جوانی میں فین فطور کیے ہوئے گناہوں کے اوپر ہم شرمندہ ہو کے معافی مانگے. بڑھاپا خدا اس لیے دیتا ہے کہ اب تمہارے پاس کافی ٹائم ہے، اب تم عبادت کرو، نیکی کرو، اپنی اولاد کے لیے دعا مانگو، جماعت کے لیے دعا مانگو. جو بوڑھے ہوتے جاؤ تیوں زیادہ زیادہ عبادت کرتے جاؤ، تاکہ سیٹھ کے پاس جب حساب جائے نا تو کم از کم بھول نکلے تو سیٹھ بھی خوش ہو گئے. لیکن میں ایسے کم نصیب بوڑھے بھی دیکھے ہیں کہ بوڑھے ہو گئے، گورنمنٹ ان کو $200, $500, $800 ہر مہینے گھر بیٹھے چیک بھیج دیتی ہے، اور وہ پھر بیئر پیتے ہیں، شراب پیتے ہیں، بیٹھ کے پتے کھیلتے ہیں ادھر ہی آپ کے ٹورنٹو کے اندر. شکروار کی رات کو بیٹھتے ہیں ککڑے بکڑے لے کے اور پتے لے کے، اور سوموار کی صبح تک بیٹھے ہوتے ہیں، بیئر پیتے ہیں، شراب پیتے ہیں. اب معلوم اس کے اندر ان کو دعا یاد آتی ہوگی؟ کیا اس کے اندر وہ 4 بجے عبادت کرتے ہوں گے؟ یہ ہے کم نصیبی کہ اس کی انتکرن کی آنکھیں کھلتی نہیں، اس کو یاد نہیں کہ قبر میں ایک پاؤں تو پڑ گیا ہے، اب دوسرا پاؤں ذرا پھسل گیا تو اندر گئے. 75, 70, 75, 65, 60. سچ پوچھو تو بڑھاپا تو 60, 65 کے بعد شروع ہو جاتا ہے. میں تو ساری زندگی کہتا ہوں انسان کو اپنی موت کا یاد کر کے خیال رکھ کے نیکی کے اوپر عمل کرنا چاہیے، لیکن کم از کم جب یہ عمر بڑی ہو جائے تو اس وقت تو ہم دیکھیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ اندر بیماریاں ہوتی ہیں. یہ بیماریاں ملک الموت کے ایجنٹ ہیں. ملک الموت پرسنلی خود نہیں آتے، وہ تو عرش العظیم کے اوپر خدا کے حضور میں بیٹھے ہیں. جب کوئی بہت اعلیٰ درجے کا مومن اس دنیا سے بلانا ہوتا ہے تو خدا کہتا ہے اسرائیل جی سرکار جاؤ ہمارا فلانا آدمی اس کو لے کے آؤ. بھلے خدا بند. قرآن میں لکھا ہے کہ خدا کے جو مومن اور پیارے ہیں ان کے پاس خدا خوبصورت فرشتے بھیجتا ہے، بڑی عزت آبرو کے ساتھ اس کو لے کے جاتے ہیں. اسرائیل تو کبھی کبھی کسی کے لیے آتا ہے. ارے دنیا میں ایسے مومن بھی ہیں، اسرائیل آتا ہے تو اس کو کہتے ہیں واپس جاؤ. مولا کو کہو تو مجھے بلا تو میں آؤں، تو مولا خود آتا ہے. مولا خود سامنے کھڑے ہو کے میرے بچے میں تجھے لینے آیا ہوں. ایسے تو نصیب دار کوئی ہوتے ہیں، لیکن عام طور پہ کیا ہوتا ہے؟ حضرت اسرائیل کے کروڑوں ایجنٹ ہیں، کروڑوں. یہ بیماریاں، یہ ایکسیڈنٹ، یہ سب اسرائیل کے ایجنٹ ہیں، اور یہ ہم کو پکڑ کے لے جاتے ہیں ہماری مرضی کے خلاف. کوئی نیند میں مر گیا، کوئی بیٹھے بیٹھے مر گیا. ارے ابھی تو باتیں کرتا تھا اور ابھی سو گیا. ہاں سو گیا. اب آپ یا ہم یوں سمجھتے ہیں کہ کسی کا ہارٹ فیل ہو گیا تو کہتے اوہ کیسی اچھی موت، کوئی دکھ نہیں اٹھایا. بھول مت کرو، اندر کیا ہو رہا ہے وہ کوئی نہیں جانتا. ہارٹ بند ہو گیا، ڈاکٹر کہے گا مر گیا، لیکن جیو اندر ہے، اور وہ جیو بھاگتا ہے. کبھی پاؤں کی نسوں میں جاتا ہے، بلڈ کے اندر بھاگتا ہے نا جیو. جیو کا ریٹھان ہارٹ ہے، اور جیو بلڈ کے اندر گھومتا رہتا ہے. جب ملک الموت آتا ہے ہارٹ تو فیل ہو گیا، اور ہارٹ فیل ہو گیا تو پھر کیا ہوا؟ سارا بدن سب کچھ سٹینڈ سٹل ہو گیا، کیونکہ اگنیشن کی جو تھی وہ آف ہو گئی، ہر چیز بند ہو گئی. پیر کہتے ہیں جب ملک الموت آتا ہے تو سب سے پہلے آ کے وہ پکڑتا ہے کوٹ کو پکڑتا ہے. کوٹ کہتے ہیں قلعے کو. کوٹ سے مراد یہ چیسٹ. اب چیسٹ کے اندر لنگس بھی ہیں اور چیسٹ کے اندر ہارٹ بھی ہے. یہ دو چیزیں چیسٹ کے اندر دبی ہوئی ہیں. یہ کوٹ ہے. پہلے لیدا کوٹ ویرا نواز
दरवाजा ए પછી લીધું કાયા કેરો હંસા અરે હો પ્રાણીયા કાયમ जीने आराधो। पहले कोट लिया, हाथ बंद हो गया, फेफड़े भी बंद हो गए। फिर ने एक और गिनान के अंदर इन दो फेफड़ों को बैल कहा है कि बैल चलनता रह गया। ये दो बैल हैं, फेफड़े हैं, ये दो बैल हैं कि जो चला रहे हैं गाड़ी को। ये दो बैल भी बंद हो गए, हाथ भी बंद हो गया, कोट ले लिया। और फिर बाद में क्या हुआ कि 9 दरवाजे बंद हो गए, आंखों की विजन निकल गई, नाक की सांस बंद, कानों की साउंड रिसीव करने की ताकत बंद, मुंह बंद, और हगने मूतने के 2 जो द्वार हैं वो भी बंद। ये 9 दरवाजे बंद, 2 आंखों के, 2 कानों के, 4, 2 नास, 6, 2 हमारे प्राइवेट जगह, 8, 1 मुंह, 9 दरवाजे बंद। अब जीव अंदर भागता है और फिर मलकुल मौत उसके पीछे भागता है। पछी लीदू काया केरो हंसो, और जबरदस्ती से पकड़ा। अब वो जाना नहीं चाहता, लेकिन मलकुल मौत बहुत ताकत वाला है। नबी करीम फरमाते हैं गुनहगार का जीव इस तरह निकाला जाता है कि किसी कांटेदार झाड़ के ऊपर, या ऐसा करो कि एक टेबल है, उसके ऊपर खीलियां ठोक के रेशम का सिल्क का कपड़ा डाल के खींच लो तो कैसा हाल होगा। नबी ने ये एग्जाम्पल दे के कहा कि कांटों के दरख्त के ऊपर रेशम का कोई दुपट्टा डाल के खींच लो, इस तरह काफर की, गुनहगार की मौत होती है। और वो ऐसी जगहों से रूह निकलती है। नीच में नीच इंसान जो होता है, सख्त में सख्त जो गुनहगार होता है, तो उसको हगने मूतने की जगह से उसकी रूह निकलती है। इसलिए वो लोग कि जो मैयत को नहलाते हैं, नबी करीम ने कहा कि मैयत का ऐब कभी बोलना नहीं किसी को। बहुत सी ऐसी मैयत होती हैं कि उसका गू निकल जाता है, किसी का पेशाब निकल जाता है। अगर देखा है तो कभी नहीं कहना चाहिए कि मैयत की क्या हालत थी। नबी ने कहा कि मैयत को गुस्ल देने वाला अगर मैयत की ऐब देख के लोगों को कहेगा तो खुदा उसकी सारी इबादत बर्बाद कर देगा, उसको बहुत दुख देगा, क्योंकि उसने गुनाह किया, सजा पाई। इससे कोई कमती गुनहगार होता है तो दीनदारों, कानों से उसकी रूह निकलती है, और जब कानों से निकलती है तो कान के अंदर से लहू निकलता है। जहां से भी ब्लड बाहर निकल आता है तो ये निशानी है, ये नूह निकला है। कभी मुंह में से ब्लड निकल आता है, कभी नाक में से निकलता है। आला दर्जे के जो अच्छे मोमिन हैं, जिनको खुदा प्यार करता है, उनकी आत्मा आंखों से निकलती है, या राइट आई से या लेफ्ट आई से। लेकिन उसके लिए ये आंखों के 2 दरवाजे के जो सबसे उत्तम और आला दर्जे के हैं, वहां से उसकी मौत होती है। सेकंड दर्जे के ऊपर नाक है, उससे थर्ड मुंह है, उससे नीचे कान है, और बाद में वो जगह है। तो इस तरह इंसान की मौत के ये तरीके हैं। खुदा ताला उस मोमन के रूहानी दर्जे के हिसाब से अपने फरिश्ते उसके पास भेजता है, और जब जीव निकल गया तो फिर बाकी तो खाक रह गई, और रूह जो है वो और चीज है, जीव है वो और चीज है। इन दोनों को मिक्सअप नहीं करना। रूह पाक है। एक इंसान कितने भी गुनाह करता है तो रूह को कुछ नहीं लगते। रूह जो है ना वो डिवाइन है, बिल्कुल पाक है। जीव है, उसको गुनाहों की सजा मिलती है।
اور जीव है जो दुख उठाता है, और जीव है वो थ्रू माइंड काम करता है, और आत्मा जो है, आत्मा तो एक सूरज की तरह रोशनी देने वाली चीज है। दुख सुख जीव को है, आत्मा को नहीं। सजा जजा फेवर वगैरह या पनिशमेंट जीव को होता है, आत्मा को नहीं। जीव को हम इंग्लिश में लाइफ फोर्स कहते हैं। और जीव जो है उसका रहना हार्ट के अंदर है, आत्मा का रहना हमारे ब्रेन में। ब्रेन की वो लॉबी, ब्रेन की वो जगह के जहां इंसान की इंटेलिजेंस रहती है, इंटेलिजेंस के अंदर आत्मा यानी सोल रहती है। तो इस तरह जब इंसान गुजरता है तो अपने कर्म आमाल के हिसाब से वो खुदा के सामने जाता है, उसका हिसाब किताब होता है। बाज दफा हिसाब किताब 1 मिनट में हो जाता है, बाज दफा हिसाब किताब 1-2 दिन लग जाते हैं। ऐसी हालात भी देखे हैं दीनदारों के 3-3, 4-4, 8-8 दिन तक हिसाब होता है। तो सवाल होता है कि अगर हिसाब होता है तो फिर क्या जीव आदमी के अंदर रहता है? हाँ, आदमी के अंदर जीव रहता है, री एंटर होता है, कब्र के अंदर भी। और ऐसा बहुत दफा हुआ है कि 100% मजहबी धार्मिक नजर से आदमी मरा नहीं, बायोलॉजिकली मर गया, डॉक्टरों ने डिक्लेयर कर दिया, मगर उसका जीव अभी भी है। बॉडी जब तक डिकम्पोज नहीं होती तब तक जीव है। और बाज दफा यह हिसाब किताब कब्र में भी होता है। एक वो कब्र है कि जो जमीन के अंदर बनती है, और एक वो कब्र है कि जो हमारी चेस्ट है ना, इसको भी कब्र कहा गया। हिसाब किताब जब ये मौत शुरू होती है तो सबसे पहले जबान बंद होती है। मौत की निशानियों में पहली निशानी ये है कि उसकी जबान बंद हो जाती है। वो सुनता है लेकिन बोल नहीं सकता। इसलिए बोल नहीं सकता कि उसका हिसाब किताब होता है, और हिसाब किताब मौत से पहले भी शुरू हो जाता है। मौत का जो ट्रांजिशनल पीरियड है उसकी ड्यूरेशन हम बता नहीं सकते। 1 सेकंड भी होती है, 1 दिन भी सारा निकल जाए, 2-3 दिन भी निकल जाए। रसूल अकरम एक दफा बैठे थे, गर्मी का महीने थे, सख्त गर्मी थी, बहुत सख्त। कुछ लोग नबी को मिलने के लिए आए तो हुजूर ने इंसान की जिंदगी के और आखिरत के लिए होशियार रहने के लिए कुछ बातें की। मैंने बहुत की बातें निकली तो नबी करीम को एक आदमी ने कहा कि या नबी, मौत के वक्त हमारा हिसाब किताब कैसे होगा? क्या हम दुनिया में उसका कोई सैंपल देख सकते हैं? हुजूर ने फरमाया तुम्हें सैंपल चाहिए? हाँ या नबी। अच्छा चलो बाहर। 10-15 सुहाबा थे, सबको बाहर निकाला। थोड़ी दूर गए। आपको मालूम है कि ये अरब लोग जो है ना, एक कपड़ा सिर पे डाल के और इर्द गिर्द वो बांध लेते हैं रस्सी से ताकि तड़का धूप न लगे, और पीछे लंबा छेड़ा इसलिए होता है कि गर्दन के ऊपर सूरज की जो किरणें हैं वो न लगे। तो ये लोग बाहर निकले, काफी दूर नबी करीम लेके गए। एक बड़ा पत्थर था और वो पत्थर भी गर्म हो गया। नबी ने फरमाया देखो तुम्हें सैंपल चाहिए, मगर शर्त यह है कि तुम्हें पानी नहीं मिलेगा। जब तक कि तुम्हारा हिसाब पूरा नहीं होगा मैं तुम्हें पानी पीने की इजाजत नहीं दूंगा। कबूल? जी हाँ कबूल। अच्छा, एक सहाबी को फरमाया तुम अपने बूट उतारो। उस जमाने में तो चंपलें ज्यादा लोग पहनते थे, चलो उसने उतारी, चमड़े का बूट था, उतार के फरमाया ऊपर चढ़ो। कहते या नबी ये तो बहुत गर्म है। देखो तुम्हें सैंपल चाहिए ना, ऊपर चढ़ो। ऊपर चढ़ा, अभी पांव ऊंचा नीचा करे क्योंकि गर्म हो रहे थे। हुजूर ने फरमाया तेरे पास कितनी रकम है, कितने बच्चे हैं, कितनी बीबियां हैं, कितने घोड़े हैं, कितने गधे हैं, कितने ऊंट हैं, कितनी बकरियां हैं, कितने कुत्ते हैं, सबका हिसाब करो। तो घबराया। हुजूर ने फरमाया खैर नहीं चलो। तो शुरू करने लगा। शुरू करते करते अभी नीचे से पांव गर्म हो रहे हैं, ऊपर से सूरज गर्म हो रहा है और हीट की वजह से पानी इवेपोर हो गया।
पिपड़ी पड़ गई, जीभ बाहर निकले, या नबी थोड़ा सा पानी। शर्त यह थी कि पानी नहीं दिया जाएगा। बोलो कैरी ऑन। फिर वो हिसाब किताब करने लगा, 10-15 इधर से, 25-50 उधर से, उसमें कुछ भूल भी होती है। बोलते बोलते 5 मिनट भी नहीं हुए, गर्मी और पानी ना मिलने की वजह से चक्कर आया, गिर पड़ा। फरमाया उठाओ इसको, पानी पिलाओ। दूसरे को कहा तू जा, तीसरे को कहा तू जा। अभी सबके हाथी घोड़े ऊंट बकरियां बहुत थी, बीबियां बहुत थी, बच्चे बहुत थे, मालो दौलत था, सब कुछ बताना है ना। सब बेहोश होके गिरते रहे, गिरते रहे। किसी ने कहा या नबी अली को भी बोलो। तो मौला अली को देखा, मौला अली कहने लगे अच्छा। मौला अली की तो दुनिया में फकीरी तो मशहूर थी ना। चढ़े ऊपर, ऊपर चढ़ के कहा या नबी मेरे पास कोई चीज नहीं है मालो दौलत में, मेरे हसन हुसैन है और मेरी एक बीबी फातिमा है। ये कह के नीचे उतरे और कुछ था ही नहीं। और यूं देखो तो सारी दुनिया उसकी है। तो मौत का जो हिसाब किताब का जो वक्त है वो बहुत कठिन है, मोमिन के लिए आसान हो जाता है जब हम गुजर जाते हैं। पीछे वाले हमारे लिए दुआएं करते हैं, हमारे लिए मेहमानियां भेजते हैं, वो सब हमें मिलती हैं। मोमिन होवे काफिर होवे सबको पार्सल मिलते हैं। और मोमिन को जब ये चीजें मिलती हैं तो उसके दर्जे बढ़ते जाते हैं। गुनहगार को ये पीछे किए हुए ये दुआ आशीष और मेहमानियों का सवाब जब पहुंचता है तो उनके जो सजा है, पनिशमेंट, वो घट जाती है। और कईयों को इतनी बहुत होती है या थोड़ी सजा होती है तो ये पार्सल आने से सब कर्जा भरा जाता है तो फ्री भी हो जाते हैं। मौत हक तो है, मौत खुदा की मुलाकात है। मौत मेराज है, मौत ईद का दिन है, मौत खूबसूरत है, मौत दुनिया के दुखों से छुड़ाने वाली है। मौत हमारी प्यारी माँ की तरह है कि जो दुखी बीमार बच्चे को अपनी गोद में सुला के उसको सुख देती है। मौत हमारी माँ है। मौत से कभी मत डरो और अपने जिंदगी को देखो, अच्छे नेक अमाल हमारे होवें, हम किसी को दुख न देवें। किसी ने हमको दुख दिया तो उसका बदला कभी नहीं लेना और उसको कभी बुरा मत कहना। सबके लिए दुआएं मांगो। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाया कि हर रोज 40 दाने पीर शाह के नाम की तस्बीह निकाला करो कि या मौला मैं जिस जमात में पैदा किया गया हूँ मैं दुनिया भर की उस जमात के लिए और शुक्रगुजार हूँ और ये भी शुक्राना करता हूँ कि इस सतपंथ के अंदर मुझे जन्म मिला, तेरी शनाख्त मिली। तो दीनदारों, हमारा मजहब बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा मजहब है, इल्म से भरा हुआ है, हमारी आखिरत सुधारता है, दुनिया भी सुधारता है। मौला आपको सुखी आबाद करे, मौला आपके ऊपर हमेशा राजी रहे, नाफरमानी के कामों से बचाए, मौला गुनाहों से बचाए, तमाम दुनिया की और दुनिया के दूसरी दुनिया की भी मुश्किलें, मुसीबतें, आफतें, बीमारियां, बलाएं दूर करे, दस्तवर सुकृत में पूरा रखे। मौला आबिद और नेक बनाए, हमेशा वो काम कराए जिसमें मौला राजी होवे। मौला आपकी इबादत बंदगी दुआओं को कबूल करे, कुटुंब कबीले जमातों में सुख शांति मोहब्बत देवे, इत्तेफाक देवे और इस दुनिया के अंदर और उस दुनिया में मौला हमेशा मददगार रहे। याद रखो मोमिनो, दुनिया के अंदर हमेशा बहादुर बन के रहो और मौला आपके साथ है, इसके लिए हमेशा हिम्मत में रहो। मौला आपको कभी दुखी नहीं होने देगा। मौला ज़ाहिर बातुन दीदार नसीब करे।